کہ اگر آپ یاد کر لو گے تو میں آپ کو مدینے لے جاؤں گا. لے گئے؟ ہاں جی. ہوا ہے ہاں مدینے؟ جی عمرہ کر پھر کے میں نے سنایا تھا ماشاءاللہ آپ لوگ یاد ہوا تو میں اللہ کے نبی کو سنانا. تو جب میرے بابا اور میں مدینہ میں گئے تھے اور جب ہم جالیوں کے پاس گئے تھے تو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ جو تھے نا انہوں نے نا میرے بابا کو پیچھے کر دیا تھا اور مجھے انہوں نے کہا تھا آپ آگے ہو جاؤ. تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم جی، میں ہوں عبدالرحمن اوان اور آج ہمارے ساتھ ایک پاکستان کی ایسی بیٹی، ایک ایسی بہادر ننھی کلی ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جس کی باتیں سن کے، جس کے کارنامے بلکہ سن کے آپ کو یقیناً دلی خوشی ہوگی اور یہ پوری قوم کے لیے بلکہ پوری مسلم ہیومینٹی کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہے کہ کس طرح سے 3.5 سال کی بچی جو ہے وہ مکمل شجرہ نسب یاد کرتی ہے، پھر روزہ رسول پر حاضری دیتی ہے اور پھر ورلڈ لیول پہ ریکارڈ قائم کرتی ہے اور پھر پاکستان کے جو سب سے فیمس اور جو سمجھ لے کہ قابل مقبول جو استاد ہیں، جو علماء ہیں، جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ ان کو بلاتے ہیں ملنے کے لیے اور پھر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں انہیں بلایا جاتا ہے. سارے معاملات کیسے ہوئے، کس طرح سے اس نے پورے پاکستان کو وزٹ کیا بلکہ ورلڈ لیول پہ ان کا جو ہے نام چلا اور کس طرح سے یہ جذبہ پیدا ہوا، مزید ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا نام کیا آپ کا؟ مریم. مریم یہ بتاؤ کہ آپ نے فرسٹ ٹائم جب یہ سوچا کہ مجھے شجرہ نسب یاد کرنا ہے تو کس نے آپ کو کہا؟ آپ کے بابا نے، ماما نے یا کسی نے؟ کس طرح سے آپ نے یاد؟ میرے بابا نا مدینہ جاتے ہوتے تھے تو نا میرا بھی بہت زیادہ دل کرتا ہوتا تھا چھوٹے ہوتے تو نا پھر میں نے بابا سے کہا کہ میں نے بھی مدینہ جانا ہے. تو پھر نا بابا کہتا ہے اگر آپ یہ شجرہ نسب یاد کر لو گے تو پھر میں آپ کو مدینہ لے جاؤں گا. تو پھر جب میں نے یاد کر لیا تھا، میں نے 1 ویک میں یاد کر لیا تھا. تو پھر نا میں 1 ویک میں آپ نے اس کو یاد کیا؟ ہاں جی. تو پھر نا جب میں نے یاد کر لیا تھا پھر بابا مجھے لے کے گئے تھے مدینہ. اچھا، جب مدینہ آپ پہنچے تھے تو وہاں پہ کس طرح سے آپ نے حاضری دی؟ میں نے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تھا اور پھر شجرہ نسب سنایا تھا. اچھا، ان کی ویڈیو جو ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اچھا مریم یہ بتاؤ کہ جب آپ روزہ رسول پر پہنچے اور آپ کے والد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ وہاں پر پہنچے، جو سیکیورٹی تھی انہوں نے آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، آپ ایون دیٹ کہ اپنے والد صاحب کو بھی وہاں پہ جا کے بھول چکے تھے کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا سیکیورٹی ہے کیا ہے، آپ جالیوں کے ساتھ لگ کے، وہ کیا منظر تھا وہ ذرا شیئر کیجیے. تو جب میرے بابا اور میں مدینہ میں گئے تھے اور جب ہم جالیوں کے پاس گئے تھے تو پھر میں اور بابا نا جالی کے پاس کھڑے ہوئے تھے. تو پھر نا جو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ جو تھے نا انہوں نے نا میرے بابا کو پیچھے کر دیا تھا اور مجھے انہوں نے کہا تھا آپ آگے ہو جاؤ. تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شجرہ نسب سنایا تھا. اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں نا شجرہ نسب بھی سنائیں، تو پہلے ہمیں وہ ضرور سنائیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. اللہ کے نبی آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شعر نسب سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نداد بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوس بن کموال بن عبید بن حمام بن ناشک بن نزار بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماہی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن ادوا بن حمدان بن سمبر بن یسنبی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن زشان بن اسر بن اتنات بلیہام بن مکسر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن ارق بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادل بن ناہود بن سروج بن رعوف بن فائج بن عابل بن فرشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالک بن ادریس بن گرد بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیشر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باکمال. اب یہ سوچیں ابھی آپ کی عمر کیا ہو چکی؟ میری ایج 7 ایئرس. 7 ایئرز. اور جب آپ نے ان کو یاد کیا تھا تب کیا ایج تھی؟ تب میرے 3.5 ایئرس تھے. 3.5 3.5 سال کی تھی جب انہوں نے اس کو یاد کیا اور اب 7 سال کی ہو چکی ہیں.
اس کو فریکوینٹلی لے کے چلنا، سیکوینس سے لے کے چلنا اور بار بار ایک ریپیٹ کرنا، پھر سنانا اور پھر ہائی لیول پہ سنانا. یونیورسٹی آپ کون کون سی یا کتنی یونیورسٹیز میں آپ ابھی تک جا چکے ہو یا اسکول کالجز؟ میں بہت زیادہ یونیورسٹیز میں گئی ہوئی ہوں اور میں بہت زیادہ اسکولس میں گئی ہوئی ہوں. فار ایگزامپل کسی ایک کا نام؟ لمز یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اچھا اتنی سی ننھی کلی کو ابھی تک اتنی شہرت مل چکی ہے کہ یونیورسٹیز میں ان کو ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے اور شجرہ نسب سنا جاتا ہے. بلکہ اس کے علاوہ ان کو 3 زبانوں میں نعتیں، بلکہ مختلف زبانوں میں نعتیں آتی ہیں، انگلش، اردو، پنجابی، عربی میں یہ نعتیں سناتی ہیں. اچھا مریم یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کیا کر رہی ہو، کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہو؟ میں 2 کلاس میں. 2 کلاس میں. آپ کا کیا پلان ہے، آپ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں حافظہ بننا چاہتی ہوں اور بچوں کو فری قرآن پڑھانا چاہتی ہوں. فری قرآن پڑھانا چاہتی ہیں. کیا آپ کا ذہن ہے، آپ کوئی جامعہ بناؤ گے، آن لائن سسٹم رکھو گے، کیا آپ نے کچھ سوچا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ بہت بڑے بڑے علماء کرام ملیں اور میں بہت بڑے ادارے بناؤں. بالکل، یعنی آپ پاکستان میں اسلامک ادارے بنانا چاہتے ہیں بہت زیادہ بڑے لیول. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں، سبلنگس؟ میں صرف ایک ہی بہن ہوں، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور بہن بھی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جتنی بھی ذہانت تھی وہ ساری آپ نے لے لی؟ جی. اچھا مریم یہ بتاؤ کہ آپ کو اسکول میں جو آپ کے فرینڈز ہیں یا محلے میں، وہ کس طرح سے آپ ان میں اور اپنے آپ میں ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ جب بھی میں کبھی باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں اور مجھے سب سے ڈفرینٹ سمجھتے ہیں. اور جب بھی میں کبھی کہیں شاپنگ مال میں جاتی ہوں تو پھر ہر کوئی مجھ سے سیلفیز لیتا ہے اور پکچرز لیتا ہے. اور جب بھی ہم گھر سے واپس آتے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے. اچھا مریم ایٹ دی اینڈ آپ جو قوم کے بچے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہو؟ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعریف سیکھیں تو آپ بھی میری طرح ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں گے. سے مراد یہ ہے کہ لوگ آپ کو بھی ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہمیشہ آپ کو عزت ملے گی اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ آپ سے ملنے کی خواہش کریں گے. جیسے ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے اسکالر یعنی مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے ان کو دعوت دی. تو ایسے لوگ پھر آپ کو خود بلاتے ہیں بجائے کہ آپ پیچھے پیچھے کسی کے ترلے کریں. تو ان سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو بدلیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.